السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعماء وتوالي آلاء ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رفت و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت سید سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے دل کی اضطرابی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں. اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اور فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اپنی قسمت کے دھنی افراد کچھ تو پہنچ گئے، کچھ پہنچنے والے ہیں. کعبے کا بھی نظارہ دیکھیں گے، اور جو عشاقان رسول ہے، جو خوش قسمت افراد ہیں، وہ نہ صرف کعبے کی زیارت پر اکتفا کریں گے بلکہ کعبہ دیکھنے کے بعد کعبے کا کعبہ بھی دیکھیں گے. سبحان اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے. بھائی سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ نہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. کعبے کو کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے. کعبہ تو وہ ایک پتھر کی عمارت ہے، اس کو تھوڑی سجدہ کیا جاتا ہے. معاذ اللہ، سجدہ اللہ کی بارگاہ.
سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کعبے کو قبلہ بنا دیا ہے کہ انسان اگر عین کعبہ کے سامنے ہو، کعبہ دکھ رہا ہے تو جدھر سے بھی ہو سجدہ کر لے، وہی اس کا قبلہ ہے۔ کعبہ اگر دکھ رہا ہے اور کعبہ نظر میں نہیں ہے، جیسے یہاں ہم اور آپ موجود ہیں، یہاں موجود ہے، تو سمتے جو کعبہ ہے، جیسے سمتے کعبہ یہاں کیا ہے، ہندوستان پچھم کی طرف ہے، تو سمتے کعبہ کی طرف ہمیں سجدہ کرنا ہے، بات سمجھ رہے؟ لیکن بہرحال سجدہ اللہ کا ہوتا ہے، سجدہ کعبے کا سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہر کیا ہے، پوری دنیا کا قبلہ، کہ لوگ اسی قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، پوری دنیا کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ پھر کعبے کا کعبہ کیا ہے، تو کعبہ نے خود بتا دیا۔ جب وقت ولادت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس مبارک و مسعود موقع پر کعبہ خود اس جانب جھک گیا جدھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، اور کعبے کا قبلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں نا حاجیوں سے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں محروم القسمت ہوتے ہیں جو زیادہ دماغ چلاتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں، وہ بس حج کیے پھر وہ محروم القسمت وہیں سے پھر روانہ ہو جاتے ہیں، توفیق ہی نہیں انہیں ملتی ہے، انہیں توفیق ہی نہیں ملتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، ادھر جانے کی انہیں سعادت ہی حاصل نہیں ہوتی ہے، جبکہ سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر مغفرت چاہتے ہو، اپنے توبہ کی مقبولیت چاہتے ہو، رب کی بارگاہ سے انعام پانا چاہتے ہو، تو پہلے محبوب کے بارگاہ میں حاضری دو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو، اور وہاں پہنچ کر پھر مجھ سے طلب کرو، اور میرے محبوب کی شفاعت بھی ساتھ میں لے لو۔ محبوب جب سفارش فرما دیں گے اس کے بعد میں تمہاری باتوں کو مانوں گا، اس کے بعد میں تمہارے توبہ کو قبول کروں گا، اس کے بعد میں تمہیں بخشش کا انعام عطا کروں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہے، آزمائش میں ہے، امتحان سے گزر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا وہ خوبصورت منظر پیش نظر ہے، دل مچل رہا ہے کہ یہاں پر سجدہ محبت کر دو۔ فرماتے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، دل یہ کہہ رہا ہے، دل بے قرار ہے کہ سجدہ محبت کر لے، لیکن پھر فرماتے نہیں، اگر سجدہ کیا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، شریعت کا قلم چل جائے گا، فتویٰ لگ جائے گا۔ فرماتے ہیں روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اے احمد رضا بے چین نہ ہو، مضطرب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اضطرابی کیفیت میں کوئی ایسا کام تم سے ہو جائے کہ شریعت کا قلم چل جائے۔ فرماتے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اب سوچتے ہیں کرے تو کیا کرے تو کیا کرے، یہ سجدہ محبت ادا ہو تو کیسے ادا ہو، تو خود ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ اے شوق دل، اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے دل پریشان نہ ہو، مضطرب نہ ہو، اے دل گھبرا مت، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ مطلب سجدہ کرو رب کی بارگاہ میں،
یعنی سجدہ کرو تو سجدے کا سمت کیا ہو؟ وہ قبلہ ہو. سجدہ کرو سر جھکے قبلے کی طرف، لیکن سجدہ کی کیفیت یہ ہو کہ دل جھکے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت شریفہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا ہے اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر بیٹھے، اللہ و رسول کی نافرمانی کر بیٹھے، رب فرما رہا ہے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں آیا. کہاں آئے؟ آپ کی بارگاہ میں آیا. فاستغفروا اللہ، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے. واستغفر لهم الرسول، اور ساتھ ہی محبوب آپ بھی ان کی سفارش فرماتے ہیں. آپ بھی میری بارگاہ میں ان کی مغفرت کی سفارش فرما دے. لوجد اللہ توابا رحیما. پھر معاملہ اگر ایسا ہے کہ وہ مغفرت طلبی کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے اور مجھ سے مغفرت طلب کیے، اور آپ بھی سورس بن گئے، آپ بھی ذریعہ بن گئے، آپ نے بھی سفارش فرما دی، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ ضرور ضرور مجھے توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. اگر یہ کیفیت ہے تو ضرور میں اس کی بخشش کروں گا، ضرور میں اس پر رحم کروں گا. مطلب اللہ رب العزت نے مغفرت طلبی کا ایک قانون بندے کو عطا فرما دیا. اے بندے، اے میرے محبوب کی امت، اگر اپنی جانوں پر ظلم کیے ہو تو پہلے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، محبوب کے دربار میں آؤ، اور محبوب کے دربار میں آ کر وہاں مجھ سے مغفرت طلب کرو. اگر وہاں مغفرت طلب کرتے ہو اور محبوب بھی تم پر کرم فرماتے ہیں، تب جا کر میں تم پر کرم کروں. سمجھ؟ لہذا یہ قانون اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. اگر توبہ کی قبولیت چاہتے ہو تو توبہ کی قبولیت کا ایک راستہ اور توبہ کی قبولیت کی ایک جگہ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، قرآن میں بیان فرما دیا ہے. لہذا اس سے ہٹ کر اگر کوئی یہ چاہے نہیں مجھے اس در کی حاجت نہیں، مجھے اس در کی ضرورت نہیں، میں تو براہ راست ہوں، میں ڈائریکٹ والا ہوں، مجھے اس در کی ضرورت نہیں، تو یقیناً یہ اللہ کے بنائے ہوئے دیے ہوئے اس قانون کے خلاف ورزی ہے. اللہ نے جو قانون اور جو طریقہ بتایا ہے توبہ کی مقبولیت کا، استغفار کا، اللہ کے انعام و اکرام کے حصول کا، یہ اس راستے کی خلاف ورزی ہے. اب آپ یہاں پر اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت نے، اللہ ہر جگہ سنتا ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ دیکھتا ہے. اللہ کا سننا، اللہ کا جاننا، اللہ کا دیکھنا ہر جگہ کے لیے یکساں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے توبہ کی قبولیت کے لیے، استغفار کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا انتخاب فرمایا. آپ یہیں سے اندازہ لگائے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ ہے وہی حقیقت میں بارگاہ خدا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی حاضری یہ اللہ کے در کی حاضری ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا یہ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، خدا کی قسم خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، یعنی یہاں سے آپ کہیں اور بھاگ ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا جاؤک، مغفرت چاہتے ہیں تو محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں آئے، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرے. تو جو لوگ حج کو جا رہے ہیں
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یقیناً وہ اپنی قسمت پر رشک کرے، جتنا رشک کرے کم ہے، تو اس بارگاہ میں ان کی حاضری ہوگی کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری بارگاہ میں حاضر ہو میری شفاعت ان کے لیے واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھے سرکار کی شفاعت یہ سب ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ ایسا نہیں کوئی بے ایمان چلا جائے جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو، جو اللہ اور رسول کا گستاخ ہو، اللہ اور رسول کی قدر ہی نہ ہو اس کے دل میں، ایمان کسے کہتے یہی اسے خبر نہ ہو، تو اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ سرکار کی شفاعت ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ جو اہل ایمان، جو بندہ مومن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حاضری کے آداب کو بجا لائے، حاضری کے احترامات کو بجا لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کرم فرماتے ہیں۔ سرکار کا کرم خاص ہوتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے سرکار کی شفاعت بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں پر کوئی شخص کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بندہ مومن اگر جانوں پر ظلم کرے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو یہ تو ظاہری حیات کے لیے تھا۔ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ سرکار جب بظاہر دنیا میں موجود تھے یہ تب کا معاملہ ہے کہ صحابہ کرام تھے تو صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے ایسا نہیں ہے، یہ اسی زمانے تک کا خاص نہیں ہے، بلکہ ایک دو نہیں کئی احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، صحابیات کا معمول رہا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے تب بھی وہ ہر معاملے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور جب سرکار کا ظاہری وصال ہو گیا تو وصال کے بعد بھی اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نا جاؤ کا، کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، مغفرت چاہتے ہیں، کوئی ضرورت ہو یا آپ کی بارگاہ میں آئے، تو یہ تو ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے تو ظاہراً وہ آپ کی بارگاہ میں ہو، لیکن اس کے بعد پھر یہ حکم آپ کے مزار پرانوار کے لیے ہے۔ یہ حکم آپ کے مزار پرانوار کے لیے ہے کہ اگر جانوں پر ظلم ہو جائے، مغفرت چاہتے ہیں تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کا ہر امتی اتنی استطاعت تو نہیں رکھتا، اتنی مال و دولت تو نہیں ہے اس کے پاس کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حضور کے مزار پرانوار پر حاضر ہو۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے یہ بھی میسر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے دل سے سرکار کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اپنے دل سے سرکار کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ و استغفار کرے، یہ تصور کرے، دل ہی دل میں یہ خیال لائے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوں، اور یہ تصور جما کر اس خیال اور اس اعتقاد کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ رکھے، اپنی ضرورت کو رکھے، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس انداز سے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے؟ تو جس کو میسر نہ ہو کہ وہاں حاضر ہوں گے، تو یہ ہے کہ دل ہی دل کے اندر سرکار کی بارگاہ میں، دل ہی دل کے اندر یہ تصور، یہ تخیل جما لے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اپنے امت کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شفا شریف کی شرح ہے، اس میں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو یہ عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ ہم رکھنے والے لوگ ہیں،
بات سمجھ رہے؟ ہمارے نبی زندہ ہے، سبحان اللہ، ہمارے نبی زندہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدے کو ایک شعر میں بیان فرمایا ہے اور مدلل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کائنات کی جو رفتار ہے، یہ جو دنیا چل رہی ہے، یہ جو دنیا کو زندگی حاصل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جانے کائنات آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عقیدہ ہمارا حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر پہنچنے کی استطاعت نہیں ہے تو دل ہی دل کے اندر یہ تصور جمائے اور دل ہی دل میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اپنے گناہوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، سرکار کرم فرمائیں گے، پھر اللہ رب العزت بھی کرم فرمائے گا۔ آپ صحابہ کرام کے نظریات کو دیکھیں، معمولات کو دیکھیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے، کہتے گناہ کی مغفرت چاہتے ہو تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ قرآن نے کہا، یہی معمول صحابہ کرام کا بھی تھا، یہی معمول صحابیات کا بھی تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بہت شوق سے محبت سے ایک بستر خرید کر لائے، بستر خرید کر لائے، آپ نے گھر میں رکھ دیا۔ ابھی ہے کہ اس بستر کے اندر تصویر تھی، تصویر بنی ہوئی تھی، آپ نے توجہ نہیں کیا، آپ اس انتظار میں تھی تو حضور تشریف لائیں گے، اس تحفے کو دیکھ کر حضور مگن ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے، آپ کی نظر جیسے بستر پر پڑی، آپ گھر میں داخل نہیں ہو گئے، آپ غضبناک ہو گئے، آپ پرجلال ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ مبارک کی کیفیت کو ملاحظہ کیا تو عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے آخر ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا؟ حضور اگر مجھ سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا تو میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ کیا فرماتی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ یعنی صحابیہ کا عقیدہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا یہ عقیدہ کہ اگر توبہ کی قبولیت چاہتے ہو، استغفار کرنا چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی استغفار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا یہ جو بستر تم لائی ہو یہ کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بازار سے خرید کر لائی ہوں۔ حضور نے فرمایا اس میں تصویر بنی ہوئی۔ کیا فرمایا؟ اس میں تصویر بنی ہوئی ہے اور جس نے تصویر بنایا ہے کل بروز قیامت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ تو نے تصویر بنائی تو اس میں جان بھی ڈال۔ اللہ، تو نے تصویر بنا، تو بالکل عام ہو چکا ہے آج یہ چیزیں، تصویر کشی تو بالکل عام ہو چکی ہے، بالکل عام ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر رہ کر زیادہ اختلافی مسئلے کی طرف نہ جاتے ہوئے تھوڑا سا اشارہ کروں، ہمارے کچھ علماء نے اگر کسی چیز کو جائز قرار دیا ہے تو کسی حد تک، جہاں تک کسی حد تک جو ضرورت شرعیہ ہے وہیں تک، لیکن عوام نے کیا کیا ہے، اس کو بالکل سے آزاد بنا لیا ہے۔ ہر لمحہ یہ سیلفی الفی لینا تو یہ ایسی بات ہو گئی ہے اللہ کی پناہ کہ اسے گناہ کے زمرے میں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے تصویر بنائی کل بروز قیامت عذاب دیا جائے گا۔ رب اس سے فرمائے گا کہ تو نے تصویر بنائی ہے، چل اس میں جان ڈال۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوا کرتے۔ تو اس حدیث پاک سے کئی ایک باتیں سمجھ میں آئی، ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ تصویر کشی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے مستحق ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے، لہذا اپنے آپ کو اس برے عمل سے محفوظ کرے۔ ایک دوسری حدیث پاک
یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں ثوبان رضی اللہ تعالی، ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 40 صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشالہ اقدس کے باہر جمع ہو کر جبر و قدر کے سلسلے میں بحث کرنے لگے، تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے لگے۔ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت نے یہ کون سا نیا کام شروع کر دیا؟ آپ کی امت نے یہ کون سا نیا کام شروع کر دیا ہے؟ وہ جبر و قدر کے معاملے میں بحث کر رہے ہیں، یعنی تقدیر کے مسئلے میں یہ بحث کر رہے ہیں، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، آپ جیسے ہی تشریف لائے صحابہ کرام نے اپنے بازوؤں کو کھول کر آپ کا استقبال کیا، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہے اور غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہے، ان کے بازو اور ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے کوئی جرم کیا، ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، سب کے سب بیک زبان ہو کر عرض کرتے حضور کی بارگاہ میں، تبنا الی اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، ہم سے بڑا جرم ہو گیا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کی مغفرت چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ۔ بات سمجھ رہے؟ تو جو مدینہ شریف جا رہے ہیں یقیناً وہ خوش نصیب افراد ہے، وہی وہ در ہے جس در میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وہاں اگر آپ دعائیں کر رہے ہیں تو بالکل بے فکر ہو جائے، وہ بارگاہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے رب اپنے بندے کو محروم نہیں فرماتا ہے۔ آپ جائے خود بھی اپنے لیے دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، ہم سبوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سبوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔